خرم صاحب، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ روابط بحال ہونے کی پی ٹی آئی کی خبریں ہیں اور خبروں کی حد تک ہیں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف سے بھی اس کو خوش قسمتی قرار دینے جیسے بیانات دیے گئے ہیں. تو کیا ایک وجہ اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکراتی میز سے آپ کے ساتھ سے اٹھ گئی اپنی ڈیڈ لائن سے پہلے پی ٹی آئی، کیونکہ ان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی امید کی کرن نظر آئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے؟ جی، یہ گھنگرو پہن کے تو وہ ناچتے رہیں گے، پہلے بھی ناچتے رہے ہیں. دو گھنگرو ہیں، ایک پاؤں میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا گھنگرو باندھا ہوا ہے، دوسرے پاؤں میں انہوں نے امریکہ کا گھنگرو باندھا ہوا ہے. اور وہ دونوں گھنگرو جو ہے وہ باندھ کر ناچتے رہیں گے، لیکن ان کو کوئی اس سے حاصل نہیں ہوگا. جس طرح آپ دیکھیں جو ان کا امریکی جو دباؤ کا ایک پورا بیانیہ تھا، وہ بیچ چوراہے پھوٹ گیا ہے کل سے جب جینٹری بیچ سے تشریف لائے ہیں، جن کو یہ بھی کوٹ کرتے رہے ہیں. انہوں نے پورا جو ہے کہا کہ دباؤ کی جو باتیں سن رہے تھے اس سارے غبارے سے ہوا نکل گئی. اور اسی طرح اسٹیبلشمنٹ سے اگر وہ بات کرنا بھی چاہتے ہیں، اور یہ پاکستان میں کوئی ایسی حیران کن بات نہیں ہوگی، حکومت تو پی ٹی آئی کے برعکس صرف پی ٹی آئی سے جو ہے وہ اس کام نہیں کر رہی، وہ تو پاکستان کی معیشت پر کام کر رہی ہے، وہ تو پاکستان کو دہشت گردی سے بچانے کے لیے کام کر رہی ہے. وہ پاکستان میں جو وفاق کے بہت سارے ایشوز اٹھ رہے ہیں ان سے ڈیل کر رہی ہے، گورننس سے ڈیل کر رہی ہے، پاکستان کی ترقی کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، بہت سارے سیریس چیلنجز ہیں ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو لہٰذا ہم تو اپنا کام کرتے جائیں گے. جو اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کا رابطہ ہے جو اگر وہ کریں گے تو وہ بھی حکومت کے نوٹس میں ہوگا، پہلے بھی رہا ہے، لیکن اس سے کوئی حکومت کی پالیسی میں تبدیلی جو ہے وہ میں نہیں دیکھ رہا. بالکل یہ آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ اگر کوئی روابط ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے دور میں جب وہ 1 پیج کا راگ الاپتے تھے تو اس وقت جو آپ لوگوں کی انگیجمنٹ ہو رہی تھی اس سے کچھ بے خبر تھے خان صاحب. ان کو بعد میں پتا چلا، انہوں نے شکوہ بھی کیا تھا کہ آرمی چیف کو ہم سے ڈسکس کرنا چاہیے تھا اس ملاقات سے پہلے، یا نہیں ملنا چاہیے، انہوں نے یہ کہا تھا. جی مجھے آواز نہیں آ رہی اس وقت آپ کی. میں خرم صاحب یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کانفیڈنٹ ہیں اور باخبر ہیں اس اعتبار سے کہ پی ٹی آئی سے کوئی انگیجمنٹ اسٹیبلشمنٹ کی نہیں ہو رہی؟ جی اس وقت تو میں کہہ سکتا ہوں کہ نہیں ہو رہی، لیکن اگر ہوگی بھی تو پھر پی ٹی آئی کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ جو کہ آئی تھنک جب بھی وہ یہ بات کرتے ہیں تو پاکستان کے عوام پر اور پوری دنیا پر یہ واضح ہو جائے گا کہ وہ پاکستان میں کوئی جمہوریت کی جنگ نہیں لڑ رہے، وہ آئین کی بالادستی کی جنگ نہیں لڑے، وہ خالصتاً ہوس اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں. جو ان کو ہوس ہے اقتدار تک پہنچنے کی، وہ جنگ لڑ رہے ہیں. کیونکہ اگر وہ جمہوریت کی جنگ لڑے ہوتے تو وہ مذاکرات کی میز پر بیٹھے ہوتے. آپ نے جی ایس پی پلس کی بات کی. ایک طرف جو قانون سازی پاکستان میں ہے وہ نہ صرف لوکل لیولز کے اوپر تو اس پہ بات ہو رہی ہے، احتجاج ہو رہا ہے، بلکہ بین الاقوامی سطح پہ بھی اس پہ بات ہو رہی ہے. خرم صاحب، آپ نے پیکا کا جو قانون منظور کیا اور جس انداز میں بغیر اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے ساتھ، تو اس پہ صحافی کل یوم سیاہ منائیں گے ملک بھر میں. ایک پروٹیسٹ اس سے پہلے کیا جا چکا ہے. پھر اس حوالے سے جی ایس پی پلس کا سٹیٹس کے اعتبار سے بھی بات ہوئی ہے. یورپین یونین کے جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے نمائندے ہیں انہوں نے یہاں تک کہا، اور میرے ساتھ انٹرویو کرتے ہوئے، کہ شخصیات کو تنقید سے بچانے کے لیے آزادی اظہار رائے پہ قدغن لگانا ہمارے لیے تشویشناک ہے. اس حوالے سے جی ایس پی پلس سٹیٹس بھی انہوں نے کہا کہ اس کی جو شرائط ہیں اس کے حوالے سے بہت اہم ہے اظہار رائے کی آزادی. تو آپ لوگوں کے جو یہ اقدامات ہیں اس میں پی ٹی آئی یا کسی اور کی لابنگ سے زیادہ آپ کی قانون سازی وجہ نہیں بن رہی پاکستان کے جی ایس پی پلس سٹیٹس کے حوالے سے جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں؟ کوئی قانون سازی بھی جو ہے وہ غلطی سے مبرہ نہیں ہے. اگر کسی قانون سازی میں کوئی ایشوز ہیں انہیں سالو کیا جا سکتا ہے، لیکن جو بھی نمائندے یا بین الاقوامی لوگ اس پر بات کریں گے ان کی تسلی کے لیے غالباً اگر انہیں صرف چند منٹ کی وہ ویڈیوز اور تصاویر دکھا دی جائیں جو پی ٹی آئی نے خاتون صحافیوں کے بارے میں بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالی ہیں، تو انہیں سمجھ آ جائے گا کہ ہمیں کس بیماری کا سامنا ہے. ہمیں دیکھیے جس بیماری کا ہمیں سامنا ہے وہ ایک بلا روک و ٹوک فحش اور تہذیب سے گری ہوئی حد کے عزت لائبل اور سلینڈر ہے، جس سے نہ صحافی محفوظ ہیں، نہ خاتون صحافی محفوظ ہیں، نہ اداروں کے سربراہان محفوظ ہیں. اب یہ ہے کہ ہمیں اس کا علاج کیا کرنا ہے، یا ہمیں قانون کے تحت اس کو کس طرح اس کو روکنا ہے. خرم صاحب، آپ کی اس بات پہ یہ کہتے ہوئے کہ اس بیماری کا پوری دنیا کو سامنا ہے، لیکن ہمارے ہاں حد تک عزت کے قوانین بھی موجود ہیں اور سائبر کرائم کے لاز بھی موجود ہیں. اس سب کے اندر اس انداز میں بلڈوز کرنا اس قانون سازی کو بغیر مشاورت کے، آپ لوگوں کے رویے کو صحافیوں نے فاشسٹ رویہ قرار دیا اس دن پروٹیسٹ میں.
جی دیکھیے، وہ ہر ایک کو اپنی رائے رکھنے کا حق حاصل ہے، وہ بات کریں، یہی جمہوریت کا حصہ ہے کہ جو کو سمجھتے ہیں کہ قانون درست نہیں ہے تو ہم قانون درست کرنے کے لیے تیار ہیں. یہی جمہوریت ہے کہ ہم اسے ریفائن کریں گے کہ اگر اس میں کوئی خرابی یا کوئی کمی رہ گئی ہے، لیکن جو بیماری ہے وہ تو واضح ہے. اس کے علاج پر ہم ایک دوسرے سے بحث کریں گے، ہم دوسرے سے بات بھی کریں گے اور آنے والے دنوں میں مشاورت بھی کریں گے. اور سویلینز کے ملٹری ٹرائل اور پھر جو سزائیں ہوئی اس کے حوالے سے بھی ایک بین الاقوامی رد عمل آیا تھا. اب دوبارہ بھی یورپین یونین نے اس بات کو دہرایا ہے، تو آپ اس بات کے اوپر حکومت غور کرے گی کہ سویلینز کا، انہوں نے اس بات کو دہرایا ہے کہ سویلین عدالتوں کے اندر ہی ٹرائل ہونا چاہیے، اور یہ ایک جی ایس پی کی کنڈیشن ہے جس سے ہماری معیشت کا بہت تعلق ہے. نہیں، جی ایس پی کی، دیکھیے جی ایس پی کی کنڈیشنز جو ہیں وہ ان بین الاقوامی پروٹوکولز کے اوپر ہے، مختلف معاہدے ہیں اقوام متحدہ کے تحت جن پر پاکستان نے دستخط کیے ہوئے ہیں. تو وہ بہت سارے ایک وسیع سیٹ اپ ہے جس کے تحت پاکستان کو جانچا جاتا ہے. یہ بھی ایک ایشو ضرور ہے، لیکن پھر میں کہوں گا کہ وہ لوگ جو اعتراض کریں گے، اگر انہیں 9 مئی کی ویڈیوز دکھائی جائیں گی کہ کس طرح آگ لگائی گئی، کس طرح پاکستان کی جو دفاعی جو تنصیبات ہیں ان کے اوپر حملہ ہوا، گھروں پر حملہ ہوا، تو وہ سب لوگ سمجھ جائیں گے کہ پاکستان کو کس قسم کے، میں پھر یہ لفظ استعمال کروں گا صافی والا، کہ فاشسٹ چیلنج کا سامنا ہے پی ٹی آئی کی صورت میں. تو لہذا ان کو انڈرسٹینڈنگ کہ اگر پوری دنیا میں جہاں بھی دفاعی تنصیبات اور دفاعی جو عمارتیں ہیں جب ان پر حملہ ہوتا ہے تو اس کے پھر ملٹری ٹرائلز پوری دنیا میں ہوتے ہیں. جو سویلین ایشوز ہیں اس کے اوپر سویلین ٹرائلز ہوں گے، جس طرح ابھی بانی چیئرمین کا جو 70 ارب روپے کا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے وہ سویلین عدالت میں ہوا، اس میں ملٹری ٹرائل کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. تو جہاں بھی لیکن آپ انڈیا دے چکے ہیں کہ ملٹری ٹرائل کا. جی نہیں، جہاں اگر دیکھیے ابھی تو وہ ایویڈنس آنی ہے کہ اگر وہ اس قسم کے جو 9 مئی کا حملہ تھا اس میں وہ ایک آرمڈ انسریکشن تھی، اگر میں انگریزی کا لفظ استعمال کر سکوں، تو اس آرمڈ انسریکشن میں اگر وہ کسی بھی طرح اس کی منصوبہ سازی میں، سہولت کاری میں اور کار سازی میں شامل تھے تو پھر انہیں اس ٹرائل کا سامنا کرنا ہوگا.